السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یہ بتانا کہ پورا پروسیس کیا ہے ایک کلاس لینے کا، کتنے منٹ کی کلاس ہوتی ہے اور کیا کیا کس کس وقت میں جو ہے کرایا جاتا ہے بچوں کو۔ تو سب سے پہلے تو ٹائمنگ کا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے 25 to 30 منٹس ہوتی ہے، اور دوسرا استاد کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ استاد کو چاہیے کہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرے اور وقت پر جو ہے کلاس کے لیے آئے۔ جو بھی ٹائم ہے اس سے بالکل جو ہے 1-2 منٹ بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ جب فار ایگزامپل اگر ہمارا کسی کو 9 o'clock جو ہے ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کسی کو کلاس کا، تو ہم 9 سے جو ہے 5 to 10 منٹس پہلے جو ہے ہم اپنا جو سسٹم وغیرہ ہے پورا آن کر کے جو ہے رکھ لیں، تاکہ ہم جیسے ہی ٹائم ہو ہم جو ہے ایک دم فوراً سے کال کریں۔ کیونکہ جب استاد جو ہے وقت کی پابندی کرے گا تو جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ بھی وقت کی پابندی کریں۔ ایک آٹومیٹکلی جو ہے نفسیاتی طور پر یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو استاد وقت کی پابندی کرتے ہیں ان کے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ بھی وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ بچوں کو اس چیز کا عادی کریں کہ وہ چھٹیاں نہ کریں، بچوں کو چھٹیاں نہ کرنے دیں، کیونکہ اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب شاگرد جو ہوتے ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں تو ٹیچرز بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہے آج پڑھانا نہیں پڑے گا، یہ ایسے یا ویسے۔ لیکن ایسے نہیں، کیونکہ جب شاگرد چھٹی کرتا ہے تو چھٹی کی وجہ سے اس کا جو گیپ آتا ہے تو اس میں اس شاگرد کو بھی، اسٹوڈنٹ کو بھی اور ٹیچر کو بھی جو ہے دوبارہ سے جو ہے محنت کرانی پڑتی ہے، کیونکہ چھٹیوں کا جو ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچے کے سبق کے اوپر۔ بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بچے سے جو ہے بھول جاتی ہیں، جو ان سے چیزیں نہیں کرائی گئی ہوتی ہیں، کیونکہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو پھر بھی بچے کے ذہن میں تھوڑی بہت رہتی ہیں، لیکن جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بچے سے جو ہے بھول جاتی ہیں، تو اسی لیے ٹیچر کو بھی دوبارہ محنت کرانی پڑتی ہے اور بچے کو بھی دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا۔ اچھا، پھر جو ہے ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بچے کو قرآن سٹارٹ کرنا ہے، پہلے پرانا سبق سننا ہے بچے سے۔ اگر تو بچے نے ریویژن نہیں کی ہے تو ہم پہلے اس کو کہیں کہ اس نے ریویژن لازمی کرنی ہے اور بچے سے سبق سنیں پرانا۔ اگر بچہ بیچ میں اٹک رہا ہے سبق میں کچھ، تو پھر ہم دوبارہ اس سے سبق پڑھیں 1-2 دفعہ، کیونکہ غلطیوں کو چھوڑ کے آگے جانا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ بچے کس طرح جو ہے غلطیاں پھر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔ بچہ بھی غلطیوں کو اہمیت نہیں دیتا کہ چلو بھائی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ اٹ گو کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے غلطیوں کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی، اور دوبارہ سے اس کو ریوائز کروا کے وہیں پر اور پھر اس کو سن کر بچے سے، اور پھر جو ہے نیکسٹ سبق دینا ہے۔ پھر نیکسٹ سبق کو بھی اچھے سے جو ہے ہر بچے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے۔ کوئی بچہ جو ہے 2-3 دفعہ پڑھے گا اس کو پکا ہو جائے گا، سبق یاد ہو جائے گا، کوئی 3-4 دفعہ، مطلب ہر ایک بچے کا وہ استاد دیکھے کہ جب بچے کی غلطیاں بالکل کلیئر ہو جائیں، کیونکہ جب بچے نے گھر میں ریویژن کرنی بھی ہے، اگر ہم اس کو ریویژن کرنے کے لیے دیتے ہیں، اگر بچہ گھر میں ریویژن کرے گا بھی تو وہ جو ہے اس کی غلطیاں جو ہوں گی وہ غلطیاں تو نہیں ٹھیک کر پائے گا۔ اسی لیے استاد اپنی نگرانی میں پہلے بچے کو سبق جو ہے پورا پکا کرائے۔ سبق پورا پکے ہونے کے بعد جو ہے پھر چاہے 10 منٹ رہتے ہوں لاسٹ کے یا 5 منٹ رہتے ہوں، تو اس میں پھر جو ہے بچے کو کروانی ہوتی ہیں دعائیں کروانی ہیں، کلمے کروانے ہیں، نماز کروانی ہے اور صورتیں کروانی ہیں۔ تو جو ہے یہ سب چیزوں کو اکٹھے سے ہم نے شروع نہیں کرانا۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے پہلا کلمہ۔ تو سب سے پہلے بچے کو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ کرائیں۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو صرف 2 کلمے کرائیں۔ اس کے بعد جو ہے ضروری چیز ہے نماز۔ پھر اس کے بعد بچے کو نماز کرانا شروع کریں، اور جب نماز ہم فار ایگزامپل جب ہم کوئی چیز کراتے ہیں بچے کو، تو ہمیشہ جب بھی ہم سنیں پہلے پیچھے سے سنیں۔ تو جو روز کی جو ریویژن ہوتی ہے بچے کی، پیچھے سے ریویژن ہوتی ہے بار بار، تو وہ بچے کو وہ چیز پکی ہوتی جاتی ہے۔ تو جب بھی ہم نیا سبق تھوڑا دیں، اتنا زیادہ نہ دیں کہ بچے کو بوجھ لگے۔ کبھی بھی بچے کو سبق ایسے نہیں پڑھانا ہے کہ بچے کو سبق بوجھ لگے۔ بہت اچھے سے لائٹلی سے پہلے پرانا سبق سنا، اگر بچے کو یاد نہیں کوئی بات نہیں، اس کو جو ہے پریشر نہ ڈالیں، تو کوئی پریشر جو ہے بچے کے اوپر نہ ڈالیں، بلکہ دوبارہ سے اس کو کروائیں۔ جتنے دن بے شک بچے کو یاد نہیں ہوتا دوبارہ اس کو کرائیں۔ اور دوسری چیز کا جو خیال رکھنا ہے کہ جب بچہ ایک چیز کو زبانی یاد کر رہا ہے تو کبھی بھی جو ہے اس کے الفاظ غلط نہ ہوں یا اس کے مخارج غلط نہ ہوں، کیونکہ جو پہلی دفعہ جو چیز یاد کی جاتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہے زبان پر پکی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک چیز کو غلط بچہ یاد کرے گا، ایک لفظ کو یا ایک حرف کو یا مخارج اس کے غلط یاد کرے گا، تو وہ ویسے ہی ساری زندگی اس کو ریپیٹ کرے گا، ویسے ہی ساری زندگی پڑھے گا، تو اس کا گناہ جو ہے وہ استاد کے سر بھی ہوگا۔ تو اسی لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو بچہ جو زبانی چیز یاد کر رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز غلط اس کے زبان پہ نہ چڑھے، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ غلط نہ چڑھے۔ تو اسی لیے اگر ایک بچے کو فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہے اور اس کو جو ہے لفظ ادا کرنا مشکل ہے، تو لفظ کو ہم ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے، بے شک جیسے مستقیم، اگر مستقیم بھی بچے کو ادا نہیں ہوتا،
مستقیم مستقیم کر کے 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے پھر پورا لفظ کرائیں. تو اس طرح جو ہے بچے کو پریکٹس کرائی جائے کہ وہ تو بچہ جو ہے ہر ایک لفظ کو اچھے سے ادا کرے. اچھا پھر جب ہے پرانا سبق بھی سن لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آگے اس کو دیا, اس کو پریکٹس کرائی, یاد کرایا. اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ بچوں کو ہم نے کیا کرانا ہے کہ بچوں کو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتانی ہوتی ہیں, جیسے کہ مسائل ہو گئے, وضو کا مسائل ہیں, نماز کے نام وغیرہ ہو گئے, نمازوں کے اوقات ہو گئے, سنتیں کتنی ہیں, فرض کتنے ہیں, یہ بھی بچوں کو بتانا ہے. جو نماز ہو گیا, وضو ہو گیا, اور اسی طرح روزہ وغیرہ, یہ جتنے بھی مسائل ہیں بچے کی ایج کے لحاظ سے جو ہے اس کو وہ بھی کرانے چاہیے. کچھ حدیثیں بھی کرانی چاہیے اینڈ کے وقت میں. تو میرا تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے سب کچھ, بچے کا پرانا سبق بھی ہو جاتا ہے, نیا بھی ہو جاتا ہے, دعائیں وغیرہ جو یاد کرانی ہوتی ہیں پچھلی بھی سنی جاتی ہیں, اگلی بھی ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ایکسٹرا کچھ نہ کچھ جو ہے بچے کو دین کے متعلق بتایا بھی جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم باہر کی کنٹریز میں اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو چونکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسلامیات ہے سبجیکٹس میں, اسکول وغیرہ میں, یا گھر میں ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے, بڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, فیملی ہوتی ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہ بچے سنتے اور کچھ اسلامیات میں جو ہے پڑھ کے بچوں کو بہت سی چیزوں کا, بیسکس چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ایبروڈ میں کیونکہ اسلامیات نہیں پڑھائی جاتی ہے اور اکثر جو ہے سنگل فیملیز رہتی ہیں, تو زیادہ جو ہے بات چیت وغیرہ ایسے نہیں ہوتی, تو بچوں کو بہت سی ایسی بیسکس چیزیں ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو بتائے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ دین کو آگے بڑھا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو آگے کرائے. تو الحمدللہ میرے جو ہے جتنے بھی شاگرد ہیں ان سب کو جو ہے یہ 30 منٹس کی کلاس ہوتی ہے یا 25 منٹس کی, تو بہت اچھے سے سب کچھ جو ہے الحمدللہ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے سارا ہمارا جب ہو گیا تو اینڈ میں جو ہے ہمیں بچوں کو نماز کا بھی کہنا چاہیے کہ وہ بچے نماز پڑھیں. اگر تو بڑے بچے ہیں تو ضرور نہیں کہ ہم روزانہ کہیں, ہفتے 2 ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے بچے کو جو ہے نماز کا پوچھنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر بچہ سستی کر رہا ہے تو اس کو 1-2 نماز کی احادیث بتائیں, اس کو اہمیت بتائیں نماز کی کیا ہے, نماز نہ چھوڑنے کے نقصانات بتائیں, اس کے عذاب وغیرہ بتائیں, اور ریگولر نہیں کبھی کبھی. اور اسی طرح چھوٹے بچے کو جو ہے اس کو ذرا جلدی, یعنی کہ دوسرے دن تیسرے دن ایسے پوچھ لیا کہ بھائی بچے کو بھائی اچھا چلیں آپ ابھی 1 نماز سے سٹارٹ کر لیں, پھر آہستہ آہستہ 2 نمازیں کر لیں, پھر 3 نمازیں کر لیں, ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آگے جانا ہے. اچھا جب ہمارا سارا سبق ہو جائے پھر ہم جو ہے ہمارا جو سبق ہو وہ ہم کیسے یاد رکھیں, کیونکہ اگر ہمارے پاس زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم نے اس سبق کو کیسے یاد رکھنا ہے. تو میرے پاس ابھی یہ قرآن کی جو ہے پوری ہے, اس میں سارے پارے ہیں, پھر دعائیں ہیں, کلمے ہیں, یہ نماز ہے, مخارج وغیرہ ہیں, یہ سب کچھ. تو اسی یہ فولڈر میں ہم جو ہے اس میں الگ سے ایک بنا دیتے ہیں. اچھا تو یہاں پر ہم کلک کریں گے نیو میں, یہاں پر ہم ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کھول لیں گے, ہمارے پاس ایک آ جائے گا ایسے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں پارا, یہاں پر ہم پارا سیو کریں گے. پھر اس سے ذرا سے آگے جائیں گے, یہاں پر ہمارا پارے کا جو رکو ہوگا ہم رکو لکھ لیں. پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے آیت, کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوں گے ظاہر بات ان کو پورا رکو نہیں دیا جا سکتا, ان کو آیت دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جو یاد کرنے کا جو سبق ہوتا ہے اورل, یہ ہم لکھ لیں گے. پھر نیچے آئیں گے, اس کو آگے کر کے یہاں پہ ہم فرسٹ میں ہم لکھیں گے اسٹوڈنٹس. اچھا اب ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کے نیم لکھیں گے. فار ایگزامپل مصباح. اچھا مصباح لکھ لیا ہم نے. اب جو ہے مصباح کا فار ایگزامپل پارا نمبر 20 اور رکو نمبر 2 اور آیت نمبر ہے اس کی 32. اور اورل میں فار ایگزامپل ہم جون سی بھی چیز بچے کو یاد کرا رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم بچے کو بھی یاد کرا رہے ہیں کلمے, تو ہم کلمے پہ جو ہے کر لیں گے, اس کو بریکٹس میں کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو بریکٹس کی چیز ہے یہ ہم بچے کو بھی فی الحال یاد کرا رہے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے اب ہم دوسرے بچے کا لکھتے ہیں. دوسرے بچے کا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے بتاؤں گی. فار ایگزامپل علی بچہ ہے, یہاں پر اس کا پارا نمبر ہو گیا, یہاں پر اس کا جو ہے آیت نمبر ہو گیا, رکو نمبر, اور
پھر یہاں پر آیت نمبر ہو جائے گا. اچھا ابھی ایک بچہ ہے فار ایگزامپل، اس کو ہم نے کافی چیزیں یاد کرائی ہوئی ہیں یا ساری یاد ہو گئی ہیں یا کافی چیزیں یاد کرائی ہیں، تو جو سی چیزیں ہم نے بچے کو یاد کرائی ہیں وہ اپنے پاس ہم سیو کریں گے. کلمے، دعا، نماز، صورتیں، تو ہم ساری چیزیں جو ہے سیو کر لیں گے کہ ان سب چیزوں کی ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ریویژن کرنی ہے. تو فار ایگزامپل ابھی کس چیز کی ریویژن فرسٹ ہم نے کرنی ہے؟ کلمے کرنی ہے، تو ہم کلمے کو بریکٹ میں کر لیں گے. اور پھر ہم اس کو سیو کر لیں گے. جب ہم بچوں کو سبق پڑھائیں تو جو پارا نمبر ہے، پارا نمبر تو ظاہری بات ہے اگر چھوٹا بچہ ہے اس کا جلدی چینج نہیں ہوگا، بڑے بچے کا جلدی چینج ہوگا. رکو نمبر ہے ہم نے ادھر لکھا، اس کو ریموو کیا اور جو سا بھی نیا رکو نمبر جہاں تک پہنچا بچہ وہ لکھا، اور پھر دوبارہ سے فائل پہ کلک کر کے اینڈ اس کو ہم سیو کر دیں گے. پھر جب کل ہم کھولیں گے سبق، ہم نے بچے کو کون سا کرانا ہے ہمیں فوراً سے پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ بچہ جو ہے اس کا یہ والا رکو ہے. ہم اچھا اور کس چیز کی ریویژن کرانی ہے وہ بھی ہمیں فوراً سے پتہ لگ جائے گا کہ آج ہم نے بچے کو کلمے کی ریویژن کرانی ہے. فار ایگزامپل علی کی آج کلمے کی ریویژن ہو گیا ہے، اس کو ہم ایسے کلک کر کے ریموو کر دیں گے کہ کلمہ ہو گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ دعاؤں کی باری ہوگی، اس کے بعد نیکسٹ نماز کی باری ہوگی، اس کے بعد صورتوں کی باری ہوگی ایسے. اچھا ریویژن کا کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے بچوں کو فرائیڈے کرواتے ہیں یا تھرسڈے کرواتے ہیں، اس طرح کوئی ایک خاص دن انہوں نے رکھا ہوتا ہے ریویژن کا، یا جو ہے انہوں نے دن رکھا ہوتا ہے اسی دن جو ہے نماز کلمہ وغیرہ کراتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ بچے کو جو ہے روز کے روز جو ہے چیزوں کی ریویژن اسی طرح کرانی چاہیے کہ پیچھے جو چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ایک دن ہم نے نماز کی ریویژن کی، ایک دن دعاؤں کی، ایک دن صورتوں کی. اس سے کیا ہے کہ بچے کا جو ہے بھولتا نہیں ہوں، کیونکہ بچوں کی میموری جو ہوتی ہے، بچے کی کیا شاید ہر انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی ریویژن نہ کرائی جائے تو وہ بھول جاتی ہے. تو اسی لیے وہ چیز بھولنے نہ پائے اس کے لیے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ریگولر ریویژن رکھنی پڑتی ہے. اور ریویژن جو ہے رکھیں، کیونکہ اس سے پھر استاد کو بھی دوبارہ محنت کرانی پڑے گی اور بچے کو بھی دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، جس سے بچہ چڑ جاتا ہے. اچھا اب یہ تو ہے یہ پورا کلاس لینے کا پروسیس ہے کہ کیسے ہم نے کلاس لینی ہے، کیسے ہم نے سب کچھ جو ہے ترتیب دینا ہے. اس کے بعد بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بچوں کو کیسی نفسیات ہے اور ہر ایک بچے کا کس طرح الگ الگ طریقہ ہے پڑھانے کا، وہ انشاءاللہ اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے. تو آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.